والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ انوار سحری لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ روزانہ مدنی چینل پر سحری ٹرانسمیشن میں آپ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ علم دین سے معطر یہ سلسلہ، نعتوں منقبتوں سے مہکا یہ سلسلہ آپ کی طرف ہم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کی نیت فرمائیے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ دوسروں تک بھی ہو سکا تو پہنچائیں گے، سلسلے کی دعوت بھی ہو سکے تو دوسروں کو پہنچائیں۔ روزانہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اچھے پیارے میٹھے مدنی پھول پہنچائیں، اور زبردست علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی کالز بھی ہم لیتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی جب ہمارے ساتھ کرم فرما ہوتے ہیں تو ہم فقہی مسائل بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے انتہائی دلچسپ ہے، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور گھریلو لائف ہو، باہر کی پروفیشنل لائف ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی ملازمت ہو، مسجد ہو یا مسجد کے باہر کا کوئی معاملہ ہو، ایون گھریلو معاملات، نجی معاملات اور میاں بیوی کے آپس کے معاملات کے بارے میں بھی بعض اوقات اس کی ایسی ضرورت پڑتی ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند کیا ہے۔ قرآن پاک میں خود رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم دیا کہ یہ کام کریں، اور جو صحابہ اس کام کو کرتے تھے ان کی تعریف کی گئی، ان کو سراہا گیا، اور وہ کام ہے مشورہ کرنا۔ آج ہمارا موضوع ہے مشورہ اگر کیا جائے تو بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں پیچیدگیاں سلجھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات مشورہ کر کے اگر کام بگڑ بھی جاتا ہے تو بھی الٹیمیٹلی آپ کے پیچھے 2-3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا ہوتا ہے، تو آپ کا کندھا پکڑنے کے لیے، آپ کو سہارا دینے کے لیے وہ ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کیونکہ مشورہ کر کے آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ آپ کو کہ جناب مشورہ تو کر لیتے، پوچھ تو لیتے کسی سے۔ اس انداز سے یہ معاملہ چلتا ہے، تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک معطر حیات طیبہ مشورے سے بھری پڑی ہے۔ حالانکہ آپ سے بڑی عقل کل کس کے پاس ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دانا اور فہیم کون ہوگا؟ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ان کی دلجوئی کے لیے تو کبھی ان کی تربیت کے لیے یہ معاملہ فرماتے تھے، اور ان کے مشورے قبول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے، مشورے کی اہمیت کیا ہے، احادیث میں کیا بیان ہوا، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ ہمارے ساتھ قبلہ استاد العلماء مفتی محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، سلسلے میں پہلے بھی کرم فرماتے رہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم ان سے مدنی پھول لیں گے۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں مشورے کے حوالے سے، ضرور ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پہ فلیش کر رہے ہیں، آپ ہم سے کانٹیکٹ میں آ جائیے، اپنی بات پہنچائیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز بھی آن ایئر کی جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی ویسے ہی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی مدنی چینل حاضر ہے، آپ غم نہ کیجئے، مدنی چینل پر سوال کر دیجئے، کوشش کریں گے کہ وہ سوال آن ایئر کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، امیر اہل سنت سے بڑا قریبی تعلق ہے ان کو، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے کئی سلسلوں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، دعا افطار میں دیکھتے ہیں، اجتماع ذکر و نات میں دیکھتے ہیں، اور کئی مدنی مکالمہ وغیرہ میں آپ ان کے مدنی پھولوں سے اور ان کے تجربات سے بالخصوص فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں زرخیزی آ جاتی ہے، بہاریں آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی کاموں کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور جگہ جا کر اجتماعات، بیانات اور اس طرح کے سلسلے فرماتے ہیں، اور یوں تو مجھے انہیں بہت جلد بلانا چاہیے، لیکن آج کافی دیر ہو گئی ہے، 24ویں شب ہے آج، لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی قبلہ مولانا حسان مدنی
دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے پینل میں روزانہ ہی مولانا راشد مدنی بھائی، مولانا منعم مدنی بھائی یہ بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے۔ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی طرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر کوشش کریں گے کہ پیش کیا جائے۔ ہمارے سلسلے کی رونق حاجی امین اتاری بھی موجود ہیں، حافظ عامر صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہم سلسلے کا باقاعدہ آغاز روزانہ کی طرح کریں گے۔ توجہ ادب کے ساتھ اللہ عز و جل کے پاکیزہ کلام کی پاکیزہ آیتیں سنتے ہیں، اور آج کی پکچر، آج کا جو خاموش پیغام ہے وہ بھی ذرا ایک بار دیکھ لیجئے، تاکہ اگر آپ اس پر کچھ سوچنا چاہتے ہیں تو سوچ بھی لیں، اور کہنا چاہتے ہیں تو کالز کی طرف آ جائیں۔ یہ دیکھیے کچھ بنا ہوا ہے دیوار پر، کیا بنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری جہتوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ نے پیغام دیکھا، اب تلاوت سنیے، اس کے بعد کالز کیجئے گا، ابھی کال نہیں کرنی ہے، ابھی تلاوت توجہ کے ساتھ سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ موٹے موٹے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کی دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سے ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نعت شریف بھی سنائیں گے۔ آج ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مشورہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے مدنی مشورہ بھی کہتے ہیں، جبکہ تنظیمی اہم کاموں کے لیے، مدنی کاموں کے لیے وہ اجلاس ہو، وہ بیٹھک ہو، تو اس کو ہم اصطلاح میں مدنی مشورہ کہتے ہیں، اس میٹنگ کو مدنی مشورہ کہتے ہیں، اور اس کے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی کچھ ہم اپنے موضوع میں لیں گے۔ قبلہ مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور کیا فرمائیں گے قرآن پاک کی روح سے کچھ مشورے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت موجود ہے۔ ہمارے دین میں مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشورے کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے محبوب ان سے یعنی صحابہ سے معاملے کے اندر مشاورت کیجئے، مشورہ کیجئے۔ اچھا، تو ایک تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں غور کریں تو وہ معاملات کے ایک تو وہ کہ جن کی وحی نازل ہو چکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو ظاہر ہے تو وہ تو وحی کے مطابق ہی عمل ہونا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ وہ معاملات کے ابھی جن کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی یا دنیاوی معاملات ہیں، تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امور ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشاورت کے ساتھ ہوتے رہے، اور پھر اس بہت سارے معاملات میں وحی بھی نازل ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، نماز بھی فرض ہو چکی تھی، تو اب ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا کہ سب جماعت کے لیے کیسے جمع ہوں۔ اچھا، تو اب اعلان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گلی گلی جا کے الصلاۃ پکارا کرتے تھے، تو وہ لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ پریشانی ہوا کرتی تھی کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم ایک وقت پہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشاورت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب جمع ہوئے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ناقوس بنا لیتے ہیں جس طرح کے نصارہ کا ہے، تو کہا نہیں اس طرح کا نہیں کرنا۔ کسی نے کہا کہ جس طرح یہود کا ہے تو وہ بنا رہے، تو کہا نہیں اس طرح بھی نہیں کرنا۔ کسی نے کہا آگ جلا لیں، کہ نہیں اسی طرح بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر ان کو اذان سکھائی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ چیز لے کے جا رہا تھا، کہ ناقوس لے کے جا رہا تھا، یا کوئی ایسی چیز لے کے جا رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے آواز دور تک پہنچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کے لیے چاہیے؟ کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے بہتر میں تمہیں کلمات بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے سے تم جمع کر لو۔ تو پھر انہوں نے ان کو اذان سکھائی، اچھا، کہ اس طریقے سے اذان دی جائے۔ وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بلال کو سکھاؤ، ان کی آواز بلند ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ الفاظ کہنا شروع کیے، تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ یہ مجھے بھی دکھایا گیا تھا لیکن میں کہہ نہیں پایا تھا۔ تو اس طرح یہ پورا حدیث پاک کا مفہوم و خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوئے، مشاورت ہوئی، سب صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے دینی امور کے اندر کس طریقے سے مشورہ یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر جس کا تذکرہ کچھ دنوں پہلے ہمارا چلا، اس میں بہت سارے امور کے اندر مشاورت ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے جانا ہے، کیسے سفر اختیار کرنا ہے۔ پھر میدان بدر کے اندر پہنچے تو وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ دیا کہ کہاں جا کے ہم نے ٹھہرنا چاہیے، آگے جانا چاہیے۔ غزوہ بدر ختم ہو گیا تو اس کے بعد قیدیوں کے بارے میں باقاعدہ مشاورت ہوئی۔ ایک طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے آئی، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ یہ مشاورت آپس میں چل رہی تھی۔ تو ساری زندگی پہ غور و فکر کریں تو بہت سارے امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کامل کے باعث جو ہے وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے، لیکن بہت ساری حکمتیں، بہت ساری باتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جی، یہ فرمایا گیا، اس کا کیا مطلب ان ہے؟ کا مطلب یہ کہ ان کے معاملات آپس میں مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف کی گئی جی گویا، بالکل تعریف کی گئی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تو یہ سب بیان فرمایا۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی بات پر مشاورت کر کے کام کرتی ہے تو وہ کبھی بھی خاسر یعنی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی، اچھا، وہ اس کے اندر کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اور جس ابتدا میں آپ نے کہا ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے کہ وہ کوئی مشورہ کر کے کام کرتا ہے اور اس کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو پیچھے جو مشورہ دیتے ہیں وہ کم از کم اس کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، اس کا دل بڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور اس کو کم از کم اتنی جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے پوچھ کر جو ہے وہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود اپنے طور پہ یہ اسٹیپ لے لیا ہو اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہو۔ صحیح۔ اب مشورہ کس سے لینا چاہیے، کس معاملے میں لینا چاہیے اور کس معاملے میں نہیں لینا چاہیے، یہ بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے، آپ کے ذہن میں بھی کچھ آ رہا ہوگا۔ چلیں، مدنی چینل کے لیے نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ رابطہ ہم سے کیجئے، انشاءاللہ مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محمود بھائی بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں تو آپ بڑے چمک رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کا امامہ اچھا لگ رہا ہے۔ حسان بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ خوشخبری بھی سنانے والے ہیں، کیا خوشخبری ہے ناظرین کو؟ خوشخبری تقریباً تو عام ہو چکی ہے۔ اچھا بتا دیں کہ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ جزاک اللہ، آپ نے سلسلے میں یاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں میں کہ مجھے اشفاق بھائی الحمدللہ پہلے بھی 2-3 بار کہہ چکے ہیں، میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، الحمدللہ آ چکا ہوں اور آتا رہوں گا جب تک آپ بلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ غریب زادی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، یعنی امیر اہل سنت کی پر نواسی، ماشاءاللہ، رمضان میں ہی تشریف لائی۔ آپ کی نواسی، ماشاءاللہ، آپ کی نواسی، میری نواسی، امیر اہل سنت نے ان کا نام بریرہ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو بریرہ بائی کی صحابی آمد مبارک۔ جی یہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ باندھی تھی۔ کیا بات ہے، ان کا مانا پورا بھی واقعہ بتا دیجئے مفتی صاحب۔ بریرہ یہ برہ سے نیکی سے صالح، نکلے گا، نیکی صالح پرہیز، نیکی بر ان سے۔ بر سے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نام بھی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کام بھی اور اچھے ایک اور بات بتاؤں کہ امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ خود عقیقہ فرمایا ہے الحمدللہ۔ آج ابھی 2 دن پہلے ہی۔ 2 دن پہلے، ماشاءاللہ، یعنی تقریباً 9 دن ہو گئے۔ جی جی ماشاءاللہ، کچھ اشعار آپ سے ہی سن لیتے ہیں آغاز میں، ماشاءاللہ۔ کلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ حضور کا دیدار کر سکیں، گناہ کر کر کے بہت
गंदी हो चुकी हैं। अल्लाह इन आँखों को पाकी नसीब करे और हुजूर का दीदार कर सकें। आइए हुजूर के दीदार की तमन्ना जो अमीर अहले सुन्नत ने की है, आइए मिलकर करते हैं। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मदीने मुझको आना है, गमे फुरकत मिटाना है। मदीने मुझको आना है, गमे फुरकत मिटाना है। कबा काए मदीना दर पे मेरी हाज़री होगी। कबा काए मदीना दर पे मेरी हाज़री होगी। मुझे गर दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। मुझे गर दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। तेरा दीदार जब होगा मुझे हासिल खुशी होगी। तेरा दीदार जब होगा मुझे हासिल खुशी होगी। मुझे जलवा दिखा देना, मुझे कलमा पढ़ा देना। मुझे जलवा दिखा देना, मुझे कलमा पढ़ा देना। अजल जिस वक्त सर पर या नबी मेरे खड़ी होगी। अजल जिस वक्त सर पर या नबी मेरे खड़ी होगी। मेरे मरकद में जब अतार वो तशरीफ लाएंगे। मेरे मरकद में जब अतार वो तशरीफ लाएंगे। लबों पे नाते शाहे अंबिया उस दम सजी होगी। लबों पर नाते शाहे अंबिया उस दम सजी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे हसन भाई वन मैन शो हैं, कारी भी बहुत अच्छे हैं, नात ख्वां भी अच्छे हैं माशाअल्लाह, और मुबल्लिग भाई आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं अब है ना, कारी साहब हैं कि नहीं, तिलावत भी आप करते हैं माशाअल्लाह, हाफिज भी हैं, ऑलराउंडर हैं। हसन भाई से तो कुछ एक आध सिलसिले के बाद भी आप सुन सकते हैं, मसला नहीं है। मैं भी सुनूंगा और वो सामईन भी सुनेंगे। मैं देखिए वक्त बचता है तो इंशाअल्लाह सिलसिले में मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। सिलसिले में आज हमारा मौजू है मशवरा। इस हवाले से आप ज़रूर इसको मुलाहजा फरमाएं। आप कोई मशवरा देना चाहें हमारे सिलसिले के लिए तो भी फ़ौरम हाजिर है, ज़रूर हमें मशवरा दिया करें। हमारी कोशिश होती है कि अपने व्यूअर्स के मशवरों को हम लें और उनके मुताबिक हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें। आज जो हमने तस्वीर दिखाई है जिसके ज़रिए कोई पैगाम हमें देना है, वो भी एक बार ज़रा देखिए कि आज क्या है हमारा खामोश पैगाम, और आपने बताना है कि आप क्या समझे। जल्दी जल्दी कॉल्स पर ही जवाब लिया जाएगा, मैसेजेस हम शामिल नहीं कर पाते, वक्त कम होता है। आप बताएंगे इस तस्वीर से आपने क्या पैगाम लिया। आज मौजू मशवरा है, क्या फरमाएंगे राशिद भाई, मशवरे की क्या अहमियत?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے ابتدا میں ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مشورے کی اہمیت کا بڑا پیارا بیان فرمایا ہے، اور وہ گفتگو ہمارے سلسلے کے موضوع کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ مشورہ ہوتا کیا ہے، پہلے اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مشورے کی تعریف یہ کی جاتی ہے، مشورہ، تشاور یا مشاورت، یہ سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ استخراج الرأی بمراجعۃ البعض الی البعض، کہ ایک دوسرے سے مل کر ان کی رائے لینا، یہ مشورہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہم سامنے والے کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ اس کی سوچ کیا ہے، وہ اس معاملے کو کس انداز میں دیکھتا ہے اور اس معاملے کے حل کے لیے کیا تدبیر پیش کرتا ہے، تو وہ رائے لینا، اس کا پوائنٹ آف ویو لینا، یہ مشورہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مشاورت کا لفظ بھی استعمال ہوگا، تشاور کا بھی ہوگا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو مخلوق سے مشورہ لینے سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ رسول کی ذات ایسی ہے کہ انہیں کسی سے مشورہ لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھی فرمایا، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت اس سنت کو اپنائے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مشاورت کے انداز کو اختیار کرے۔ اور صحابہ کرام کی اس میں عزت افزائی بھی تھی، اور بڑے بڑے واقعات اور معاملات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مشوروں کو ترجیح دی اور اس کے مطابق اپنے معاملات فرمائے۔ جامع ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ایک باب قائم فرمایا، باب ما جاء فی المشورہ، یعنی وہ حدیثیں جو مشورے کے بارے میں ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مشورے سے مستغنی ہونے کے باوجود مشورہ فرمائے، تو پھر ہمیں بھی اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ آپ جب حکم فرما دیں بغیر کسی سے مشورہ لیے، آپ از خود ہی اگر کوئی حکم فرما دیں تو ساری خدائی پر، ساری مخلوق پر آپ کی اطاعت واجب اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو، اس مبارک طریقے کو آپ کے خلفاء نے، آپ کے صحابہ نے بھی اپنایا، اور تاریخ اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں اور بالخصوص خلفائے راشدین کے ادوار اور ان کے خلافت چلانے کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں مشاورت کا جو عنصر ہے یہ نمایاں ہے۔ سر فہرست میں حضرت سیدنا امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا، جن کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی درست رائے اور عقل اور ذہانت عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً 20 آیات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اتری، یعنی جو آپ کی خواہش ہوتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز بڑھانے کے لیے وہ حکم نازل فرماتا۔ اسی لیے جب خطبے میں ذکر ہوتا ہے عمر بن خطاب کون، آپ کے تو ویسے بہت سارے تعارف ہیں، بہت سارے القاب ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے، عشق رسول کی بات ہوتی ہے تو فاروق اعظم، لیکن آپ کا ذکر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم کون، عمر کون، الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، وہ عمر جن کی رائے جو ہے قرآن اور وحی کے موافق ہے۔ لیکن آپ کا انداز کیا تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی مجلس میں ایک تو ہے کہ بڑی عمر کے علماء، نوجوان علماء بھی موجود ہوتے، اور آپ جب ان علماء سے مشورہ کرتے، صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے، تو ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کسی کی کم عمری اسے مشورہ دینے سے نہ باز رکھے، کہ میں تو چھوٹی عمر والا ہوں، میں بڑوں کو کیا مشورہ دوں گا، تم میں سے کسی کی کم عمری مشورہ دینے سے اسے نہ روکے، کیونکہ زیادہ عمری سے نہیں بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جسے عطا فرمائے۔ اور آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ مشاورت کے ساتھ کام کرتے۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عہد خلافت آیا تو وہ ایک پورا اسلامی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے زمانہ خلافت میں خانہ جنگی کا معاملہ ہوا، اس وجہ سے بہت سارے فتنے تھے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان فتنوں کا سد باب فرمایا، ان فتنوں کی بےخونی کے لیے اور خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے بظاہر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عہد خلافت میں زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، یعنی زیادہ ملک فتح نہیں کیے گئے۔ تو ایک شخص نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا، عرض کی کہ ایسا کیوں ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں تو فتوحات کا سلسلہ زیادہ رہا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مشورے کی اہمیت سے متعلق فرمایا کہ مشورہ دینے والا کتنا اہم ہوتا ہے۔
مولا علی نے فرمایا کہ انہیں مشورہ دینے والے ہم جیسے تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم جیسے ہو. تو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے بھی دیکھ لیا جائے کہ اس کی عقل، اس کی ذہانت اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو دور ہے وہ کوئی کم دور نہیں ہے، ایک عظیم دور ہے، انتہائی زبردست اور شاندار خلافت راشدہ ہے. اور یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور جو بھی معاملات ہیں آپ مولا کائنات کی خلافت کو دیکھیں، آپ کے فیصلوں کو دیکھیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کمال کی آپ نے خلافت فرمائی. خلافت و مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مشہور ترین معاملات ہیں، کہ جو آپ کی بنیادی خصوصیات ہیں، ان میں آپ کی عقل مندی اور ذہانت یہ بہت زیادہ مشہور ہے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آیات کے حوالے سے مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 35 کی تعداد لکھی. اچھا. کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ 35 کے قریب آیات ہیں کہ جو آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا کی ذہانت کے کیسے معترف تھے، اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کے لیے آئے، حجر اسود کے پاس پہنچے تو حجر اسود کو مخاطب کیا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے نہ چومتا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چوما. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک ہو گیا. مستدرک حاکم کے اندر آگے حدیث مبارکہ ہے کہ وہیں پر مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ اے امیر المومنین، ایسا نہیں ہے، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. اگرچہ کہ اس کی سند پہ کلام کیا گیا، لیکن مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ جو بات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اس کا معنی کئی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. کہ یہ پتھر جو اس کا طواف کرتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کا جو طواف کرے گا، حجر اسود قیامت کے دن اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے گا. یہ بھی نفع ہے، یہ نفع ہی ہے نا. اور جو نہیں کرے گا اس کی گواہی نہیں دی تو ایک طرح سے یہ نفع کے اندر نقصان ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہ فرما چکے تھے کہ تو نفع نہیں دیتا تو نقصان نہیں دیتا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں نہ چومتا. آپ نے جب مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا، یہ بات سنی، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم کے اندر رہوں کہ جس کے اندر اے ابو الحسن تم نہ ہو، اللہ اکبر، جس میں علی نہ ہو، جس میں علی نہ ہو. میں اس قوم میں رہنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. محبت تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بہت سارے اقوال مشورے کے حوالے سے بھی موجود ہیں. مشورے کی بات چل رہی ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے، ایک تو مشورے کی اہمیت، ایک یہی قول بیان کیا کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ زبردست. آپ کا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کا دور مکمل فرمایا کہ 30 سال کی جو منہج نبوت کے اوپر خلافت راشدہ تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ پورا بیان فرمایا. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. ویسے تو بہت ساری احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ مشورہ حاصل کرنا عین ہدایت ہے. خود اتنے ذہین و فطین ہیں لیکن فرما رہے ہیں کہ مشورہ حاصل کرنا عین ہدایت ہے، اور جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کرے، خود اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس نے خطرناک راستے کو اختیار کر لیا ہے. اچھا، میں ہوں، اپنے اوپر اعتماد کر لیتا ہے کہ مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور مشورہ کسی سے لیتا نہیں. ہاں، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے امور ہوتے ہیں کہ جہاں مشورے کی ضرورت پڑتی نہیں، تو جہاں ضرورت نہیں پڑی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اگر وہ مشورہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہو اگر سکتی کوئی ہے. مشورہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہم اسے مغرور کہیں گے؟ نہیں، میں نے عرض کی نا، اسی لیے تو عرض کی. آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ بہت سارے امور ہوتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مقولہ بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ڈبل روٹی کے لیے پھر آپ سامنے والی دکان والے سے مشورہ کہیں کہ اس سے ڈبل روٹی لوں یا نہیں لوں. یہ بھی ہے، کون سی والی مشورہ دے گا آپ کو کیا کرنا ہے، کون سی والی لوں، وہ بتائے گا، پھر وہ آپ کو ساری چیزیں بتائے گا بات کیا کیا چیزیں نارمل ہوتی ہیں، عام طور پہ بندہ اس میں مشورہ نہیں. ایک مقولہ بھی یہ ہے کہ اپنا تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ دوسرے کے تجربوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے. صحیح. کہ کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اس کے اندر نقصان ہوا،
یا اس کو اس کے اندر فائدہ ہوا، سمجھ آیا تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا۔ ایسا ہے کہ تو جی فیس زمانہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، تو جس نے اپنا گھر پہلے بنایا ہے تو ہم اس سے مشورہ کر لیں کیا بات، کہ کس طرح بنائیں، کیسے بنائیں، کتنا خرچہ آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ تجربے کار کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو اس طرح نقصان سے بچ جائیں گے۔ صحیح فرمایا۔ ایک حدیث مبارک، یہ تو پھر اگر ڈبل روٹی کے لیے مشورہ لینے جائیں گے ہاں۔ تو پھر پیاز کا لینا پڑے گا، اصل میں پھر لہسن کا لینا ٹماٹر پڑے کا گا۔ لینا، امین بھائی ڈبل روٹی بعض کے لیے، چیزیں انڈر اسٹوڈ ہوتی ہیں، معمولی کام ہوتے ہیں۔ امین بھائی ڈبل روٹی کے لیے مشورہ نہیں، حکم مل چکا ہے گھر سے پہلے ہی اچھا کہ لانی کون سی لینی ہے؟ ہے، لانی ہے، اچھا۔ مشورہ نہیں ہو۔ اس پر تو ہو سکتا ہے نا کون سی والی لینی ہے۔ تو بہرحال یہ چلیں۔ ایک تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھتا ہے آدمی، لیکن اہم جو کام ہوتے ہیں جی۔ اس پہ مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، ارشاد فرمائے کہ المشورۃ حصن من الندامتی و امان من الملامتی، کہ مشورہ جو ہے یہ ندامت سے قلعہ ہے، یعنی اس سے رکاوٹ بنتے ہیں، اور اسی طرح ملامت سے یہ بچانے والا ہے، امان دلانے والا ہے۔ کہ اگر مشورہ کر لیں گے تو ندامت سے یہ قلعہ بن جائے گا، اور جو ملامت ہے اس سے اچھا، دین کے کاموں میں جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے مدنی قافلے میں چلو، یا کوئی کسی نے کہا مسجد بناتے ہیں چلو مل کے، یا کوئی اس طرح کے دینی امور جو ہیں اعتکاف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یار حج کر لیتے ہیں، کیا اس پہ بھی مشورہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہے نفس کام کا مشورہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ کرنے کا طریقہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اہم فل اہم کا اصول ہوتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، تو اس میں بعض اوقات، اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اعتکاف کی کسی نے دعوت دی، ظاہر سی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، اعتکاف کر لیں، لیکن پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں کسی کا اعتکاف کا ذہن بن گیا میں نے اعتکاف کرنا ہے، لیکن پتہ چلے کہ اس کی والدہ گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے، تیمارداری کرنے والا یہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کہے کہ نہیں جی، چونکہ نیکی کا کام ہے، اس میں کسی سے مشاورت کی کیا ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ حیات ہیں؟ فرمایا بالکل حیات ہیں۔ فرمایا کہ ان کے قدموں کو پکڑ لو کہ اسی کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جہاد پہ جا رہے تھے لیکن ان کی والدہ تنہا تھی، اکیلی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پہ رہنے کا فرمایا۔ تو اب اعتکاف ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو اب اس میں مشاورت ایک اچھی چیز تھی کہ اب آپ کسی مفتی اسلام سے پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ گھر میں اگر آپ کا کوئی عذر نہیں ہے، گھر کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، تو پھر آپ جا کے کر لیں۔ اور اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میرا گھر کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اعتکاف بالکل کریں، لیکن اب آپ اعتکاف کریں کہاں، اس حوالے سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ کہاں اعتکاف کریں، آپ کو ایک فائدہ ایک جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا مطلب کوئی تربیت کا سلسلہ نہیں ہے، ایک جگہ ہے جہاں عاشقان رسول تربیت کرتے ہیں، تو وہاں پر زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، اسی طرح اب ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں مشورے کی اصلاً حاجت نہیں، اب کوئی یہ پوچھنے لگے کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مشورے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ کن کاموں کے اندر کیا جائے گا یہ خود ہی بندہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کہاں پر کن معاملات کے اندر مشورہ یہ کرنا ہے۔ ایک جی کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول جاری رہیں گے، کالز دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے ایک شخص نے کچھ پیسے دیے تھے زکوٰۃ کے، اور کہا تھا کہ فلاں کو آپ دے دیجیے گا، وہ آگے جمع کروا دیں گے۔ تو میں نے ان سے فلاں کو بتایا کہ میرے پاس انہوں نے پیسے دیے ہیں اور میں آپ کو دوں گا تو آپ جمع کروا دیے گا زکوٰۃ کے۔ اب انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور پہلے ہی انہوں نے اپنے پیسوں سے ہی وہاں پیسے جمع کروا دیے زکوٰۃ کے، تو کیا اس سے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے زکوٰۃ دی، مثال کے طور پہ 50,000 روپے دیے، دی نہیں ہے ابھی، زکوٰۃ دی نہیں ہے، نہیں دینے کا کہا ہے، آپ کو دینی میں بتا رہا ہوں، میرے کو آیا تھا، میں نے فارورڈ کیا، یہ جو ہے نا ایک بندے نے زکوٰۃ دی کہ یہ جو ہے نا تیسرے کو دے دیجیے گا، وہاں پہ جمع کروا دیں گے، مثال کے طور پہ ان کی اپنی جماعت میں جمع کرا دیں گے، ان کی جو کمیونٹی ہے، دعوت اسلامی آپ سمجھ لیں، یہاں پر دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا، تیسرے کو وہ دے دیں گے۔ تو اب انہوں نے اس کو فون پہ کہا کہ بھائی جناب فلاں کے پیسے آئے آپ کو دینے کے لیے اور آپ وہ 50,000 روپے ان کے جمع کروانے ہیں، تو کل مجھ سے لے لیجیے گا۔ اس نے کہا یار 50,000 میرے پاس ابھی پڑے ہیں تو میں ہاتھوں ہاتھ جمع کرا دیتا ہوں ان کی طرف سے، آپ مجھے کل دے دینا، یہ کیا ان کی زکوٰۃ ادا ہوئی؟ اصل میں دیکھیں یوں ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ تو ادا ہو سکتی ہے لیکن اس کے حکم سے ادا ہوگی،
کہ اگر وہ کہتا نا کہ میری طرف سے آپ ادا کر دیں تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی، لیکن اس نے اس کو آرڈر نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ میری طرف سے ادا کر دیں، یہ تو اپنی طرف سے ادا کر کے آ گیا ہے اس کی طرف سے۔ اب اگر اس کی رقم موجود ہے ان کے پاس تو وہ اس کو کہہ دے کہ بھائی یہ فلاں کی رقم ہے زکوٰۃ کی، جیسے کمیونٹی کے پاس موجود ہے، اس نے بھی شرعی ہیلہ نہیں کروایا، کہیں خرچ نہیں کی، تو وہ بندہ ان کو کہہ دے کہ بھائی اس کو آپ شرعی فقیر کو دینے سے پہلے بتا دیں ان کو کہ یہ بھائی فلاں کی زکوٰۃ ہے جو میں نے آپ کو دی ہے، لہذا یہ اس کی طرف سے جو ہے زکوٰۃ شرعی فقیر کو دی جائے۔ یعنی اب یہ رقم جو موجود ہوتے ہوتے بول دے جی تو اس نے رسید وغیرہ جو بنوائی ہے اس پہ اسی کا نام ہے؟ اب اس کی طرف سے دی نہیں، اصل میں اس نے دیا ہی نہیں نا، اس نے آرڈر دیا ہی نہیں، اس کا حکم ہوتا اب یہ ادا کرتا تو زکوٰۃ ادا کیوں ہوتی۔ حضرت نہیں ہوگا کہ یہ فضولی والے ہو جائے، زکوٰۃ فضولی، کہ وہ بعد میں الاؤ کر دے تو ادا ہو جائے، وہ کہے کہ تم نے میری طرف سے ادا کی میں اس کو اوکے کرتا ہوں؟ اس کو دیکھنا پڑے گا، ہاں، اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ ایک مسئلہ جو ہے بنا دیتا، وکیل بناتا نا، لیکن ابھی یہاں بنایا نہیں نا۔ انشاءاللہ اس کو ہم بنائیں گے اس طرح کل سے۔ کوشش کر دیں، کل پرسوں میں اس کو حل کر لیتے ہیں، آپ ویٹ کریں ہمارے کالر۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور احتیاط ہی اچھی ہے، جب تک کوئی پیسے جس کے ہاتھ میں نہ آئے تو اپنی طرف سے جمع بغیر اجازت کے نہیں کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی اپنی رقم پھنس گئی اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ کے پاس ہی موجود ہے، اب اپنی بھی جمع ہو گئی اور اس کی بھی زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے اور وہ ادا بھی نہیں ہوئی، تو اب اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو اگلے سلسلے میں دیتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ احمد یارہ طاہری مرکز اولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ محمد احسان مدنی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اشفاق بھائی کے پروگرام میں، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرے باپا جانے کی تمام آل پر نظر کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو حسان صاحب ہیں نا، تو دونوں کو آپ نے ویلکم کہا، پھر آپ نے دعائیں بھی دے دی ہیں، تو ماشاءاللہ دونوں امیر علیہ سنت کے قریبی ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں ہند کے سیر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں، آپ کا یہ سلسلہ انوار سحری بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع ہے مشورہ۔ تو میں مشورے کی خاطر مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور آئندہ آپریشن کی وجہ سے کوئی اولاد ہو ایسی امید بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے یتیم خانے ہوتے ہیں، وہاں سے بچہ لے کر اسے گود لینا، اسے پالنا کیسا؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ لڑکا ایک لے لیا جائے، اڈاپٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں اب اب بچہ لیں گے کس عمر کا، اول تو یہ دیکھا جائے گا۔ بچہ لے سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ بنیادی اعتبار سے 2 احتیاطیں میں عرض کر دوں۔ نمبر 1 کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ کسی کا گود لیتے ہیں تو اس کو اپنی ہی نسبت دے دیتے ہیں، یعنی کاغذات وغیرہ، ڈاکومنٹس وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں جو گود لینے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک میں ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے ہی پکارو۔ لہذا جتنے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ بنیں گے وہ سب اس کے اصل باپ کے نام سے بنیں گے، اگر وہ نہیں تو پھر سرپرست کا کوئی خانہ وغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کروا کے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ لڑکا لیں گے اور جب لڑکا بڑا ہوگا تو پھر اس کا مسئلہ ہوگا پردے کا، کہ جب وہ مراہق ہو جائے گا، بڑا ہونے لگے گا تو ان کی اہلیہ سے بھی پردہ ہوگا، اور چونکہ بیٹیاں ہیں 5 بچیوں سے بھی اس کا پردہ ہوگا۔ چونکہ منہ بولا بھائی اور منہ بولے بھائی کی اسلام میں یوں حیثیت نہیں ہے کہ اس کو نہ تو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ حقیقی بھائی کے طور پر یا رضاعت والے بھائی کے طور پر یہ ان کے پردے وغیرہ کے احکام کے اندر آتا ہو کہ اس کا پردہ اس سے نہ ہوتا ہو، تو ان سے اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اب اگر ایسا ہے کہ یہ بچہ 2 سال سے، یعنی ہجری سن کے اعتبار سے 2 سال سے چھوٹا ہے، 2 سال سے چھوٹا ہے، اور اس میں اگر اس عورت کو، ان کی بچوں کی امی کو دودھ آیا ہوا ہے اور یہ اس کو دودھ پلا دیتی ہیں، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ان کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ جب رضائی بیٹا بن جائے گا تو بہنوں کا بھائی بن جائے گا، اب پردے کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کے بچوں کی امی، ان کے ہاں دودھ نہیں ہے، تو اب اس کی جو صورت ہے وہ ان کی اہلیہ کے لیے تو یہ نکل سکتی ہے کہ یا تو ان کی اہلیہ کی جو بہن ہے وہ اس کو، ان کے ہاں پر اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ اس کو 2 سال سے کم عمر کے اندر دودھ پلا دیں گی ہجری سن کے اعتبار سے، خالہ ہو جائیں گی، تو وہ خالہ ہو جائیں گی، یعنی یہ خالہ ہو جائیں گی، لیکن بچیوں سے بہرحال پردہ یہ رہے گا۔ ہے یہ ٹف معاملہ، آسان نہیں ہے، پردے کا معاملہ پھر سارے پردہ بھی اور پلس اس کے سرپرستی کو ہمیشہ اپنی طرف منسوب نہ کرے اس کے والد ہونے کو، بلکہ ڈاکیومنٹس میں اسی کا نام رکھے جس کی حقیقی وہ اولاد ہے، اور اگر اس کو خیال رکھتے ہوئے یہ معاملہ کرنا ہے۔ یوں خالہ کا سلسلہ بھی نہ ہوا
تو بچیوں کی امی سے بھی پھر اسے پردہ کرنا پڑے گا. جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے گا تو پھر پردہ کرنا پڑے گا. اللہ اللہ اللہ. چلیں اگلی کال. ابھی اس کو یہ یعنی یوں نہ کہ اتنا بھی وہ مشکل یوں نہ لے لیں کہ ہم نے کوئی منع کر دیا ہو، کیونکہ اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور تماشا بناتے ہوئے لوگ دیر نہیں لگاتے. لینا ہم نے جائز قرار دیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے احتیاطوں کے ساتھ احتیاطیں جو شرعی احتیاطیں تھیں وہ ہم نے بیان کی ہیں، اور شریعت مطہرہ کی احتیاط ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اس کو پیش نظر. باقی آپ لڑکا اگر آپ کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ خوشیاں بھی دکھائے اور آپ کی بچیوں کو بھی خوب خوشیاں دکھائے، دنیا و آخرت میں ان کے نصیب بلند فرمائے. اگلی کال. حبیب الرحمان اطاری جیا موسیٰ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام یہ انوار سحری ماشاءاللہ برکتیں لٹا رہا ہے. تو مشورہ واقعی آج کا موضوع آپ نے بڑا اہمیت کا عمل رکھا ہے. وہ جو بندے مشورہ کر لیتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، اور اس کی اتنی اہمیت کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور رب کائنات ہے، مالک کل ہے، پھر بھی آدم کو بنانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا. تو اس سے بھی اہمیت چلتی ہے، پتہ چلتی ہے مشورے کی. اور میرا ایک سوال ہے کہ جو اے سی کی ڈرین سے پائپ سے پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، کیا وہ پاک ہے؟ ایسی پانی کی قلت ہو گئی ہے، اب اے سی کے پانی سے آپ وضو کریں گے؟ ہاں ویسے ہوتا بہت زیادہ ہے، کبھی مفتی صاحب پوری بالٹی بھر جاتی ہے. چھوڑو یہ اس کا مطلب اتنا اے سی چلتا ہے. ایک بار امین بھائی نے پی لیا تھا، وہ نا غلطی سے پی لیا تھا، ان کو نہیں پتا تھا. بعد میں ان کا بیچارے کا گلا جو تھا نا وہ چوک ہو گیا. پوچھا یعنی ان سے لائن اسی لائن کے، تو انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ تو پانی جو ہے منرل واٹر سے بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ بیٹریوں کے لیے ہوتا ہے. یہ پانی سوال کیا ہوگا؟ یہ اس سے وضو کر سکتے ہیں. دوسرا کیا سوال تھا؟ دوسرا وہ مشورہ اللہ پاک. اصل میں فرشتوں سے یوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور خالقون کے الفاظ بھی ہیں مختلف مقامات خالقم بشر. تو کہ میں جو ہے وہ بشر بنانے والا ہوں، خلیفہ زمین کے اندر میں بنانے والا ہوں. مشاورت کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے اندر آئے ہیں، جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا. تو اس پر قبلہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا. الامن والعلا کے اندر امام اہل سنت نے ایک حدیث پاک نقل کی مشاورت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشورہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض اٹھایا، تو اس پر کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال اب یہ سوالات اصل میں اس طرح کے کرنے نہیں چاہیے. اب اس پانی سے اول تو کوئی وضو کرتا نہیں ہے، اور بہرحال اتنا سارا پانی ہے، اب اس پانی کو وہ پانی کہیں گے، یہ تو میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ اس پر وہ پانی، اس پانی کا اطلاق کیا جائے کہ جو مائع مطلق کہلاتا ہے، کہ جس سے پانی ہوتا تو ویسے وہ نارمل پانی کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے. اصل میں آپ قیاس کے ذریعے تو مسئلے نہیں بیان کر سکتے نا. وہی آپ اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر ایک آدھ پوری بالٹی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس طرح کی صورتیں نازل ہوتی ہیں. اور سب سے پہلی چیز دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیشہ آپ یہ کوشش کیا کریں کہ سوالات وہ کیا کریں کہ جو پیش آمدہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت ناراض ہوا کرتے تھے کہ اذا سئل اما لم یقع، ان مسائل کے معاملات میں کہ جس کے بارے میں سوال جو پیش آئے نا واقع نہیں ہوتے. ٹھیک. یعنی کسی نے حضرت امام اعمش سے پوچھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کون سا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یار اس کتے کا اگر رنگ پیلا ہو تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کا اگر رنگ کالا ہو تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا. تو پوچھنے کا یعنی انہوں نے تو چلے ایک مسئلہ شرعی پوچھا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ پیش آیا ہو. اب مجھے بہرحال اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو میں اس لیے میں شاید نہیں کر رہا، لیکن ایک میں اول ایک اصول اور ضابطہ بتا رہا ہوں کہ سوالات وہ کیے جائیں کہ جو پیش آمدہ ہوں، جو پیش آئیں، اور جس کے ذریعے سے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے. امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، اس کا مطلب تو امام شابی نے کہا، آپ بڑے مزاحیہ تھے امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا باقاعدہ لقب یہ کانا مزاحن کے الفاظ ہیں کہ مزاح بڑا فرمایا کرتے تھے. امام شابی بہت بڑے امام ہیں،
500 صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ کی ملاقات ہے، امام اعظم کے اجل اساتذہ میں سے ہیں، اور امام اعظم کو علم دین کی طرف لانے والے ہی امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کے علم کا یہ حال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال سے کوئی حدیث ایسی میرے کان میں نہیں آئی کہ جو میں نے پہلے سے نہ سنی ہوئی ہو، اور سب سے کم مجھے شعر یاد ہیں، اور شعر مجھے اتنے یاد ہیں کہ 1 مہینے تک شعر پڑھتا رہوں گا تو دوبارہ پہلا والا شعر نہیں پڑھوں گا، اتنے اشعار مجھے یاد ہیں۔ تو امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا، تو فرمایا ایسا نکاح تھا کہ جس میں نہیں تھا۔ واہ، برجستہ جواب دیا۔ بہت اچھا، وہ صحیح جواب دیا کرتے تھے نا، وہ جواب ایسے دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ویسے اشفاق بھائی اتنا پیارا موضوع ہمارا چل رہا تھا، مشورے کی اہمیت، ماشاءاللہ اچھا مشورہ دے دیا نا انہوں نے، یہ اتنا پیارا مشورہ دیا ہے کہ جیسے عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم خزانہ تو سوال اس کی چابی، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سوال کیسا کیا جائے۔ آج ماشاءاللہ ان کی بدولت میں ایک ہمیں یہ سوال پتہ یہاں چل قائم گیا۔ کرتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آؤٹر سے ایک پوری بالٹی بھری ہوئی پڑی نظر آ رہی ہے، جی، اب آپ اس پانی کا کیا کریں حضرت؟ ہاں یہ استعمال تو آئے گا نا، اصل میں یہ تو کپڑے دھونے میں اس طرح کا استعمال یہ بہت سارے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بیٹری کا پانی ہوتا ہے، اور پانی یہ ڈالا جاتا اچھا پانی ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ کار کی جو پانی ڈالتے ہیں اس میں، اسی طرح یو پی ایس وغیرہ کے اندر یہ اچھے پھینکے نا، جب اس کا استعمال ہے تو عام طور پہ تو پھینک دیا جاتا ہے اے سی کا پانی جو ہوتا ہے۔ بہت سارے کاموں میں چلو یہ بھی استعمال ہو مشورہ سکتا ہے۔ مل گیا ماشاءاللہ، بہت سارے اچھا مشورہ ہو گیا، یعنی یہ اچھا پانی کہلاتا ہے، پینے کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ پینے کے کام نہیں آ سکتا یہ۔ خیر ہے یار، خیر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ پی لیا تو پی لیا۔ بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا، اگر غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ موضوع کے لیے اصل میں مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے ساتھ ہی رہے، اور جو صحیح العقیدہ ہے اس کے ساتھ رہے، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اسی کے ذریعے اس کو فائدے حاصل ہوں گے۔ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس وقت برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، تو اس کی برکتیں اور فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ تو تصویر دکھائی گئی ہے، دیوار کے اوپر کان ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ وہ مشہور جو بات ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو ہم اس چیز سے تو ڈرتے ہیں کہ دیواروں کے کان سے مراد کے کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے، تو ہمیں اس سے پہلے اس بات کا خیال رکھ لینا چاہیے کہ کسی کی غیبت کرتے ہوئے اور کسی کی بات کرنا یہ ہمیں ہماری آخرت کو کس طرح برباد کرتا ہے۔ بہت اچھی بات کی۔ ویسے بھی اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ آج کی پکچر ایک بار پھر دکھائیے۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ چند اشعار ان سے نعت سنیں گے۔ آپ اس پہ کمنٹ کیجئے کہ آپ کیا سمجھے اس سے کالز کر کے، اور ہم انشاءاللہ چند اشعار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، شب معراج یہ گل تھا ملائک حور و غلمان میں ہنسی ہوتے ہیں ایسے
ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں بنایا ان کو مختار تو عالم ان کے مولا نے بنایا ان کو مختار تو عالم ان کے مولا نے خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں لگایا سرمائے مازاغ حق نے ان کی آنکھوں میں لگایا سرمائے مازاغ حق نے ان کی آنکھوں میں وہ ہے ہر چیز کے ناظر بصارت اس کو کہتے ہیں وہ ہے ہر چیز کے ناظر بصارت اس کو کہتے ہیں لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے کہ ارباب بے نظر بابے اجابت اس کو کہتے ہیں کہ ارباب بے نظر بابے اجابت اس کو کہتے ہیں فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں ہوا ایک دم میں عاد و شمس قدرت
اس کو کہتے ہیں۔ واہ واہ ماشاء کیا بات ہے فیضان اعلیٰ حضرت کی، ماشاء اللہ یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے بلا شبہ۔ مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم کا جو شاہکار ہے، ایک ایک نعت، ایک ایک کلام آپ کا شاہکار ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، خلفاء میں سے ایک تھے۔ کیا تربیت ہے میرے رضا کی، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے عاشق پیدا کیے ہیں اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ۔ عود الشمس کیا ہے حضور؟ عود الشمس آیا شعر میں۔ ہاں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ اچھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو ایک مرتبہ دعا کے ذریعے اور بھی سورج کو جو ہے وہ روکا ہے۔ اچھا، مقام صحابہ پر جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک رکھ کے آرام فرما ہوئے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی اور سورج ڈوب گیا، تو جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ حضور علیہ السلام کے آرام کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی اسی سے تعبیر ہے کہ ہر چیز حضور علیہ السلام کے آرام پہ قربان ہے۔ واہ واہ، یعنی پورا آپ دیکھ لیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا آپ حال دیکھ لیں، کیسی تکلیف پہنچ رہی ہو، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے، ہلنا نہیں چاہیے کہ کہیں حضور علیہ السلام کی نیند مبارک میں خلل نہ آ جائے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز قربان کر دی۔ قرآن پاک فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرو، حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی، درمیانی نماز یعنی عصر کی خاص اس کی تاکید ہوئی۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر اپنی نماز سبحان اللہ وار دی، حالانکہ یہ حکم ہم سے بہت زیادہ جانتے تھے، وہ بالکل جانتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو شفا شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، اور امام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکل الآثار کے حوالے سے، جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور بزرگوں کے حوالے سے لکھا، محققین کی تحقیق ہے کہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح حسن موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ کوئی من گھڑا، تو بالکل ٹھیک واقعہ ہے یہ، اس کی بڑی تحقیق فرمائی ہے ہمارے علماء نے، اور کئی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جزم فرمایا کہ علی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، سبحان اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تو سورج کو لوٹا دے۔ کیا بات، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سورج جو ہے وہ لوٹ آیا۔ اس سورج کے لوٹنے کو یہ عود الشمس کہ یہ سورج کا لوٹا۔ علی وہ ہیں کہ جو جن کے لیے سورج واپس آ گیا، بالکل، کیا بات ہے، علی کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ دو کر دیے نے، انگلی سے دو کر دیے، چاند کے دو ٹکڑے، یہ تو بالکل یہ تو صحیح۔ ہم یوں کرتے ہیں تو دو ٹکڑے نہیں ہوتے، تو یوں ہم کریں تو بہت کچھ نہیں ہوتا، وہ تو سرکار تھے، وہ کہتے ہیں نا، پھر وہ ہم جیسے۔ امین بھائی آج لگتا ہے مزاح کے موڈ میں آج بڑے گہرے گفتگو کو لے کے کر رہے ہیں امین بھائی، دیکھیں گفتگو کو لے کے کہاں جا رہے ہیں، بڑی پیاری بات، بہت اچھی۔ اچھا، ہم جیسے تھے، حضور بھی ہم جیسے تھے، تو کوئی مسلمان ہم تو ایک کو بھی یوں کرتے تو وہ ایک بھی نہیں ہلتا، وہ ایک کو دو کر دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا تصرف جو ہے، جیسے وہ میں نے اعلیٰ حضرت کا واقعہ وہی یاد آ جاتا ہے بار بار، کہ وہی چلیں پھر میں تبرک کے لیے سنائی دیتا ہوں، علیہ بات آ گئی تو، کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک ہی معیار تھا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، چاہے کوئی ہو، حضور علیہ السلام کے آگے سب قربان ہیں۔ تو آپ نے کئی رسائل لکھے، سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا، کہ حضور علیہ السلام کی سلطنت جو ہے وہ کائنات کے ہر حصے کے اندر ہے، اللہ نے ہر حصے کے اندر حضور علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے، آپ شہنشاہ کل ہیں، کہ مختار کل ہیں۔ تو یہ موقف تھا آپ کا۔ تو بریلی شریف کے اندر ایک مجذوب رہا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دارالفتہ میں بیٹھے تھے، وہ مجذوب آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے۔ اب میں یہ واقعہ تو بہرحال بہت دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن میری خود اپنی یہ عادت ہے کہ جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، بہت لذت حاصل ہوتی ہے اس سے مجھے،
تو وہ مجذوب آئے اور آ کے عرض کرنے لگے بڑے مولانا صاحب ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہمیں نظر آتی ہے، آسمان میں آپ کی بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی انہیں نظر نہیں آ رہی؟ نظر نہیں آ رہی، بولے زمین پہ تسلیم کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے، آسمان پہ نہیں ہے سلطنت۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سلطنت آسمان پر بھی ہے، ان کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے۔ دلائل تھے اعلیٰ حضرت کے، تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ اب مجذوب ہوتا ہے، اس کو جلال آ گیا، کہا کہ ہے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت بھی پھر اعلیٰ حضرت تھے، فرمایا کہ بالکل ہے۔ وہ غصے میں چلے گئے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اعلیٰ حضرت کے لاڈلے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے علم کو آگے پھیلایا، چھوٹے سے تھے، چھت پہ تشریف فرما تھے، اچانک خود بخود نیچے آ کے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اٹھانے کی کوشش کی گئی، نہیں اٹھے۔ گھر پہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کو اطلاع دی گئی کہ آئیے مفتی صاحب جو ہے مصطفیٰ رضا خان صاحب جو ہے وہ تو بے ہوش ہو گئے، بیٹے آپ کے بے ہوش ہو گئے، آپ تشریف لائیے۔ گھر پہنچے، اٹھانے کی کوشش کی، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی مجذوب سے الجھنے کی؟ اب نتیجہ دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا ہے۔ اب تھا جو مجددانہ جلال تھا امام اہل سنت کا، کہ جس پر ہماری جانیں قربان ہے۔ ہم جو رضا کے دامن تھامے ہوئے نا، وجہ یہی ہے کہ ان کے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں اس در پر، تو فرماتے ہیں اعلیٰ امام علیہ سنت اب جلال آیا اعلیٰ حضرت کو۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول میں عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مصطفیٰ رضا خان کیا ہے، اگر کروڑوں ہوں تو سب کے سب قربان کر دوں گا، اور یہی کہتا رہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت زمین و آسمان ہر مقام پر ہے۔ بس یہ الفاظ نکلنے تھے۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بخود کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ہوش آ گیا۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے واپسی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے یہ اپنے زمانے کے اولیاء کے مراتب کو طے کرواتا ہے، ان کے مرتبوں کو بڑھاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مجذوب صاحب آتے ہیں دارالفتہ کے اندر اور کہتے ہیں کہ بڑے مولانا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، سبحان اللہ، وہ جو آپ کہتے تھے نا کہ آسمانوں میں سلطنت ہے، تو وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت یہ آسمانوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ منزلیں طے ہو گئی، تو وہ منزلیں طے ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی آسمانوں میں سلطنت کیسی ہے، یہ واقعہ کہ اشارہ کرتے ہیں چاند کو، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ چھوٹے ہیں، یعنی عمر میں جب چھوٹے تھے، چھوٹے تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتے، حضور علیہ السلام سے بڑے ہی بڑے ہیں، تو جب عمر شریف دنیاوی اعتبار سے 2 سال کی چھوٹے سے تھے، پنگوڑے کے اندر تھے، چھوٹی عمر تھی، تو جہاں آپ جاتے تھے اس طرف چاند ہو جاتا تھا۔ کتنے ہی واقعات بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کہ اعرابی آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، اور ہمارے جو ہے وہ جانور ہلاک ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، انسان ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا دعا کرنا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں۔ اچھا، پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب جو میں آسمانوں میں سلطنت بتا رہا ہوں نا آپ کو، وہ دیکھیں۔ دوسرا ہفتہ گزرتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی دوبارہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو گئی۔ اب آسمان میں سلطنت دیکھیے حضور علیہ السلام کی، کہ حضور علیہ السلام اپنی انگلی اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہم حوالینا ولا علینا۔ جہاں جہاں حضور علیہ السلام اشارہ کرتے جا رہے ہیں وہاں سے بادل چھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمانوں میں سلطنت دیکھیے، آسمان پہ بادل چھٹتے جا رہے ہیں۔ مدینہ ایک وادی کی مثل ہو گیا، جہاں جہاں اشارہ کرتے گئے بادل چھٹتے گئے، قریب قریب بارش ہو رہی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو اسی کو تو آسمان میں سلطنت بولتے ہیں۔ اور کیا ہوتی ہے سلطنت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان
ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو بہاریں جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو کجا ہم خاک افتادہ کجا تم عیب شرے والا اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو اور میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی مجھے کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو کیا شان ہے ہمارے آقا کی جب یہ شانیں سنتے ہیں تو دل میں ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس آقا کے امتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات یہ ہوئی کہ نبی نبی ہوتا ہے اور غلام غلام ہوتا ہے غلام ہوتا ہے کیا بات سبحان اللہ چلیں بھائی کچھ اور کالز لیتے ہیں مفتی صاحب سے پھر انشاءاللہ رخصت لیں گے جی بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا
अगर गैर मुस्लिम के साथ बैठ के सर मेरे को ये सवाल करना था कि सुन्नत मुक्किदा और गैर मुक्किदा में क्या फ़र्क है और इन दोनों के पढ़ने में क्या फ़र्क है? सुन्नत मुक्कदा और गैर मुक्कदा के पढ़ने में क्या फ़र्क? पढ़ने में क्या फ़र्क है? सुन्नत मुक्कदा जो पढ़ी जाती हैं उस सुन्नत गैर मुक्कदा में इतना ज़ायद होता है कि जब आप दूसरी रकात में अत्तहियात के अंदर बैठते हैं, जैसे असर और इशा की जो 4 रकातें गैर मुक्कदा पहले पढ़ी जाती हैं, तो उसमें दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे, और फिर जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सना भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ना चाहिए। और जो गैर मुक्कदा होती हैं उसके अंदर आपने अत्तहियात पढ़नी है और उसके बाद खड़े हो जाना है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से ही आपने इब्तिदा ये करनी है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ, अशफाक भाई, क्या मदनी मुनियों को अब हर बात में अपने वालिदैन से मशवरा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वालिदैन से मशवरा ये ज़रूरी है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद उवैस रज़ा, ज़िला लिया, पंजाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ ये है कि 27वीं शब को मस्जिदें सजाई जाती हैं, लाइटिंग वगैरह की जाती है, तो इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। 27वीं शब को लाइटिंग लगाने में हर्ज तो नहीं? असल में जहाँ उर्फ है वहाँ पर ही किया जाए, और इसके लिए मस्जिद का चंदा भी वहीं पे इस्तेमाल हो सकता है जहाँ इसका उर्फ हो। ठीक है। जहाँ उर्फ और रिवाज नहीं है इसका, वहाँ पर जो है वो मस्जिद का चंदा तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, और जो है वो अगर कोई बाहर से अपने पैसों से करता है तो करना तो जायज़ है, के एहतराम में, जी, बड़ी रात के एहतराम में, लेकिन ये कि मस्जिद का चंदा बहरहाल वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, नहीं होगा। अगली कॉल। मोहम्मद ज़ीशान तारी, फतहपुर लिया, पाक सिवागी कबीना से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज जो तस्वीर दिखाई गई है, मशहूर माकूला है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और उससे ये भी समझ आ रहा है कि राज की बात उस वक्त तक ही राज रहती है जब अपने पास हो, जब किसी को बता दिया जाए तो वो राज नहीं रहता। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। मुफ्ती साहब से रुखसत लेते हैं, जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ लाए सहरी के लिए। अब जाएंगे हम भी इंशाअल्लाह, कुछ देर में सहरी करेंगे। सिलसिला हमारा जारी है। आज हमने कोशिश की कि हम कुछ मशवरे के हवाले से भी मदनी फूल दें, और फिर मीठे मीठे मशवरे अक़ीदे के हवाले से भी, और बेहतरीन मदनी फूल माशाअल्लाह मुफ्ती साहब से हमें मिले और मुबल्लिगीन ने भी दिए। मशवरे के हवाले से एक अर्ज़ करना चाहता चलूँ। बिल्कुल, मशवरे पर भी कुछ बात हो जाए। जी हाँ, मैंने कहा मौजू तो आज उस पर कुछ कम ही बात हुई है। नहीं, माशाअल्लाह अच्छी बातें हुई हैं जी। मशवरा ये था कि अगर किसी को मशवरा देना तो अपने मशवरे को नाकिस समझ कर दें। हमारे यहाँ भी इस तरह कहा जाता है मदनी माहौल में कि अपना मशवरा कामिल समझ के देंगे कि जो मैंने कहा है वो हतमी है, वो हरफ आखिर है, तो इसमें बाज़ औक़ात दिल शिकनी के चांस रहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए मशवरे को नाकिस समझ के दें। और दूसरा, एक अमीर अहले सुन्नत का अता करदा बड़ा प्यारा मदनी फूल है जो आपने अता फरमाया है कि बिन मांगे मशवरा ना दें। अच्छा, जब तक कोई मशवरा मांगे नहीं, मशवरा देना नहीं चाहिए। अच्छा। इस तरह मशवरे की अहमियत नहीं रहती। बिन मांगे मशवरा देने वाले के लिए किसी दाना ने कहा है कि आप उस मशवरा बिन मांगे दोगे, या तो अक्लमंद को दोगे या बेवकूफ़ को दोगे। ठीक है, दोनों में से एक बात होगी। अगर अक्लमंद को दोगे तो उसको ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ उस पर अमल नहीं करेगा, तो फिर जब मांगा जाए तभी दो। ठीक है ना। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ लोगों की नेचर होती है कि वो जो है ना इतना मशवरा करते हैं कि काम नहीं करते, मशवरा कर रहे होते हैं। अब किसी को जैसे गाड़ी खरीदनी है, मुनीम भाई, किसी को गाड़ी खरीदनी है, आप देखोगे 2 साल तक वो गाड़ी पे मशवरा ही कर रहा है। भाई अब ले भी लो यार, क्या फरमाते इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इशफाक भाई, काम भले दीनी हो या दुनियावी हो, मशवरा तो करना चाहिए, लेकिन अगर पक्का अज़म हो, अच्छा, पक्का अज़म है, पक्का इरादा है, तो फिर बंदा मशवरा करे, और उसके बाद जब लोगों की राय आ जाए, मशवरे के अंदर ये मकसूद नहीं होता कि जो वो राय देगा मैं वही करूंगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो वो राय देगा उसके बाद मैं खुद भी सोचूंगा, और जो जिसकी तरफ दिल ज्यादा माइल होगा उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करते हो। कुरान में भी है कि फिर वो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए फिर वो काम करेगा। हमारा इस्लाम ऐसा कामिल अकमल मुकम्मल दीन है कि
جس نے جہاں پر کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، ان ساری چیزوں کے آداب بتائے، وہیں مشورے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ مشورہ کس سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ جس چیز کے بارے میں شریعت کا واضح حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اب اس کے بارے میں مشورہ کرنا کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو یہ مشورہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مشورہ کر سکتا ہے کہ نماز کس سے سیکھوں، یا اسی طرح جب زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کس سے سیکھوں، حج کرنا ہے تو حج کے حوالے سے کون سی کتاب زیادہ مفید ہے گی، یہ سیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ گرمی ہے یا سردی ہے، اب فرض ہو چکا ہے تو اس وقت اس پر حج کرنا لازمی ہے۔ اور وہ احکام کہ جن کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ بندہ آپس میں مشورہ کر لے۔ دیکھیں اس بات سے تو انکار ہی نہیں ہے نا کہ مشورہ کرنے سے انفرادی اور اجتماعی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور مشورہ کرنا دو سوچوں کا ٹکرانا، دو فکروں کا ٹکرانا، دو عقلوں کا ٹکرانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بجلی کی دو مثبت اور منفی تاروں کا ٹکرانا جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب دو عقلیں ٹکراتی ہیں تو اس سے انسان کی زندگی میں راہیں روشن ہوتی ہیں، اور پھر انسان کی راہیں جو ہے وہ دشوار نہیں رہتی بلکہ کھل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی رائے کے موافق جو ہے وہ 35 آیتیں اتری، 35 آیتیں اتری، لیکن جب ان کی شہادت کا وقت آیا، شہادت کے وقت سے کچھ دیر پہلے جب جو ہے انہوں نے خلیفہ سلیکٹ کرنا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو وہاں پر بھی کیا کیا، ایک مجلس شورا بنائی، پوری مجلس شورا بنائی، انہوں نے مشورہ کیا، باقاعدہ مشورے ہوئے، یہاں سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح مشورہ کس سے لینا چاہیے، مشورہ دینے والا کو، ہمارے اسلام کا تو مزاج یہ ہے شادی کرنی ہے تو جوان سے مشورہ نہ کرو، صدقہ دینا ہے تو بخیل سے مشورہ نہ کرو، راہ خدا میں جانا ہے تو کسی بزدل سے مشورہ نہ کرو۔ اب یہاں سے سارے آپ اصول، سارے رولز جو ہے وہ اپلائی کرتے چلے جائیں کہ جہاں جہاں جو بندہ اہل ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر دیکھیں ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو سبزی والے سے کوئی مشورہ تھوڑی کرے گا، اللہ کہ اب دنیا کے اندر ہم دیکھیں دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں، اگر ہماری آنکھ میں درد ہے نا تو ہم کسی عام ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے، ہم کہیں گے اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، ہاں آنکھ والا جو ہے اسپیشل ڈاکٹر ہونا چاہیے جس کو اس فن کے اندر مہارت ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اگر دینی معاملات کے اندر دینی مسائل پوچھنے کا مسئلہ آ جائے تو پھر محلے کے قاری صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ یہاں سے آپ کو پتہ نہیں ہے نا، بات تو پوچھتے ہی اپنی طرف سے خود ہی نکال لیتے ہیں، اور بعض گاڑی خراب ہو جائے نا تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کے اندر، سوئچ میں، پلگ میں، بیٹری میں، انجن میں، بھائی کچھ ہو جائے گا، بڑا نہیں ہو جائے، میکینک کے پاس ہی جائیں گے، دینی معاملے میں یا تو پوچھیں گے نہیں، اور پوچھیں گے تو پھر ایسے ہی سے کسی سے پوچھ لیں گے، حالانکہ یہاں پر بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ماہر کوئی اور ہے، اس کے ماہر سے پوچھا جانا چاہیے، اور جس سے مشورہ لے رہے ہیں نا تو اس کے علماء کرام نے آداب لکھے ہیں، جس سے آپ نے مشورہ لینا ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے۔ دوسری بات وہ جو ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، باشرع انسان ہو۔ تیسری بات وہ کسی ذہنی الجھن کا اس وقت شکار نہ ہو، اگر ذہنی الجھن کا شکار ہوگا تو اس کا مشورہ دینا سلامت نہیں ہوگا۔ چوتھی بات کیسے پتا چلے وہ اس وقت الجھن میں ہے کہ نہیں؟ بسا ہوگا فیس امپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ایسے بندے کو خود بھی مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ جب اس کو پتا ہے کہ میرا بھی ذہن کام نہیں کر رہا، بول دے کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ صاحب کے لیے بھی ہے نا کہ وہ اگر ٹیک لگائے ہوئے ہوں یا اس وقت مسئلہ استنجا کی طرف جا رہے، استنجا خانے جا رہے ہوں، اس وقت مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ مشورہ دینے والا جو ہے وہ یعنی صاحب شرع بھی ہو، نیک بھی ہو، ذہنی الجھن کا شکار بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ باعقل بھی ہو، اس کے پاس یعنی عقل بھی ہو، عقل مند ہو، پرہیزگار ہو۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ چیزیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کا ہمدرد بھی ہو، ایسا نہیں خیر خواہ ہونا چاہیے، حاسد ہوگا تو آپ کا الٹا دے گا، اور جس کام کا وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے نا اس کام میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ اچھا اگر اس کا ذاتی مفاد ہوگا نا تو وہاں پر وہ چیز دیکھے گا کہ جہاں اس کا ذاتی مفاد آ رہا ہے ویسا مشورہ دے گا۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے خوشامدی انسان سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، جو خوشامد زیادہ کرتا ہو اس سے مشورہ، کہ وہ ایسا مشورہ دے گا کہ آپ کو پسند آئے، بس اس کی رائے۔ حالانکہ یہاں پر کیا ہے کہ دو عقلوں کا ٹکراؤ ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق دے، وہ اپنی آقا علیہ السلام کی عقل کے بارے میں شیخ محقق نے لکھا ہے اگر 1000 عقلیں بھی ہونا تو 999 حصے آقا علیہ السلام کے، ایک حصہ باقی مخلوق کا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور جو بندہ مشورہ دے رہا ہے نا وہ اس کو حکم کر کے نہ دے بھئی یہ میرا حکم ہے۔ حسان بھائی نے بساؤ کا پھر ایسا ہوتا ہے جب اس کا مشورہ نہ لیا جائے، مجھے بلایا کیوں تھا جب میرا مشورہ نہیں لینا تھا، تو اس طرح وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں، رب نے کتنی ذہانت فطانت سے نوازا ہے اور کتنی آیتیں ان کی رائے کے مطابق اتری، لیکن بسا اوقات آقا علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر ایسا نہیں کہ بھئی اس کا حکم آ گیا، مشورہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اچھا لگا تو قبول کر لیا جائے گا، نہ لگا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول گلدستے کے طور پر ہمیں ملے ہیں۔ حسان بھائی ان کو بھی ایک مشورہ دے دیں بن مانگے، نظر اتروا لینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور بھی مشورہ ہو تو پھر آف ایئر دے دیجیے گا۔ حسان بھائی رشتے کے معاملے میں مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اور اس میں رشتہ دار کرنا بھی چاہیے کہ نہیں؟
ظاہر انہوں نے جو گفتگو کی اس کی روشنی میں تو یہی ہے جو خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں جو تجربے کار ہوتے ہیں انہی سے رشتے کے بارے میں مشورہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہیں چوٹ کھا جائے۔ ٹھیک ہے، رشتے کے معاملے میں بھی اچھا علاج کے معاملے میں جس کو دیکھو مشورہ دیتے رہتے ہیں، امیر اہل سنت اس طرح کے مدنی پھول مدنی مذاکروں میں عطا فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو اب آپ کے سر میں درد ہے تو میں مشورہ دے دوں گا کہ یہ ٹیبلٹ لے لو یا یہ دوائی لے لو، تو غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، تو اسی لیے مشورہ ایسے موقع پر نہ ہی دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، ہاں سر میں درد ہوا پین کلر کھا لی، گردے میں درد ہوا پین کلر کھا لی، کمر میں درد ہوا یہ پین کلر جو ہے نا یہ بہت زیادہ بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ پین کلر سے تو کیا دواؤں سے ہی کوشش کر کے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچنا دوا سے، اور ہو سکے تو اپنا کام غذا سے کرنا چاہیے۔ وہ ہے نا شعر، جہاں تک کام چلتا ہو دوا سے وہاں تک چاہیے بچنا، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے جی وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، تو ہمیں غذا کا پراپر یوز کرنا چاہیے، اچھی غذا لیں، اور مشورہ جو ہے اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی تکلیف کوئی پین ہو تو مشورہ ان سے کریں جو مطلب واقعی کنسرن لوگ ہیں، اور سیلف میڈیکیشن سے امیر اہل سنت کی سحری کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے اور اس میں مدینے کی تمنا ہے۔ اچھا چلیں، یہ شعر میں نے ایک دو دن پہلے امیر اہل سنت کو سنایا تھا، پسند آیا، آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم کیا بتائیں۔ مدینے جانے کی تمنا ہے، اور کیسی تمنا ہے، شاعر کا اپنا ایک تخیل ہے، کہتے ہیں اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں، اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں، کس طرح اس طرح بلا لیجے سرکار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری آقا افطار مدینے میں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، سحری پر شعر سنا دیا حافظ صاحب نے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ آئیے اللہ عز و جل کی نعمتیں جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا اللہ پاک کی نعمت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ اللہ پاک کی نعمت بخشش کے ہے ساما انوار سحری، ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک نعمت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کیے جائیں۔ آج کون سی نعمت کا بیان ہوگا؟ بارش کے حوالے سے سنتے ہیں۔ بارش، رین۔ بارش کی اہمیت کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے اور اس کے اندر بارش کا نہ ہونا، شدید دھوپ کا ہونا، اور پچھلی قوموں کے آپ واقعات اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جو اپنی بیاہ کے پاس آیا کرتی تھی اور آ کر عرض کرتی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، کئی سال ہو گئے قحط کا عالم ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور اوپر سے بارش کا جو پانی ہوتا ہے یہ بڑی برکت والا پانی ہوتا ہے، اور اس سے کئی رزقی کے حوالے سے کئی پھل وغیرہ بھی اسی سے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا تاکہ اس کے ساتھ جو پھلوں کو اگایا جائے اور تمہارے رزق بنے، تو آسمان سے جو ہے ان پھلوں کو یعنی ان پانی کو اتارا گیا، اس سے پھل وغیرہ، اور زمین کے اندر کافی چیزیں ہیں۔ یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ بارش کے حوالے سے، یہ بارش کی وائس ہے بھائی۔ اچھا ہم تصویر دکھاتے ہیں، آج آواز سنا رہے ہیں، واہ، بارش کا کوئی منظر بھی دکھا دیں اگر ہو تو، کیا بات ہے، بارش بہت یاد آ رہی ہے ویسے آج۔ کیا ہے بارش؟ تو بارش اس سے کافی ساری چیزیں، سبزیاں وغیرہ اور کافی سارے جو معاملہ کھانے پینے کے رزق والی چیزیں ہیں ان کے اندر کافی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے پک کر جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ بارش کے پانی کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جو آسمان سے پانی اترتا ہے یہ پاک پانی ہے، برکت والا پانی ہے، یعنی برکت والا مبارک پانی ہے۔ قرآن نے بھی اس کو یہی کہا ہے نزلنا من السماء ماء مبارکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی اتارا ہے آسمان سے وہ بڑی برکت والا ہے، اور جو مریض ہیں جو بیمار رہتے ہیں
ہیں وہ بھی اس سے شفا پا سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی کوئی آیت مبارکہ لکھتے، اس کو بارش کے پانی میں دھو کر اس کو پانی کے اندر ڈالتے اور شہد ڈال کر اس کو پی لیا کرتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح پینے سے، یعنی مفہوم ملتا ہے کہ اس طرح پینے سے جو مریض ہیں ان کو شفا مل جایا کرے گی۔ تو جو لوگ بیمار رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بارش کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ لکھا گیا ہے کہ بارش کا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر بارش کو ہو لینے دیا جائے۔ جب تھوڑی دیر بارش ہو جائے، کیونکہ فضا کے اندر جو ہے وہ گرد و غبار وغیرہ ہوتا ہے، تو شروع کے اندر بارش کا پانی نہ جمع کیا جائے، یعنی جو شروع کی رین ہوتی ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، اس کو جمع نہ کیا جائے۔ جب تھوڑی دیر بارش ہو جائے، مکمل طور پر بالکل صاف ہو گئی ہے، اب کھلے میدان میں برتن رکھ دیا جائے، جو پانی جمع ہو جائے اس کو جو ہے پھر اکٹھا کر لیا جائے، صاف بوتلوں میں ڈال لیا جائے، پھر بندہ بھلے فریزر کے اندر رکھ لے یا اس کے کوئی اور جو ہے اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ یعنی شفا کے طور پر بھی ہے، جو آسمان سے پانی اترتا ہے وہ انسان کو کئی بیماریوں سے شفا بھی بخشتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فوائد ہیں بارش کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باب المدینہ کے اندر بھی بارش، رحمت کی بارش اور ہر جگہ عالم اسلام میں اللہ پاک رحمتوں والی بارشیں فرمائے۔ اور اب سحری کی طرف بھی چلیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے دیکھا کہ دریا پہ بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوچا دریا پہ بارش کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح، دریا پہ بارش زمین پہ ہو صاف تو وہاں پہ کوئی اناج نکلے، گندم نکلے، آم نکلے، کوئی خوبانی ہو گئے، دریا پہ کیوں بارش برستی؟ ابھی یہ خیال دل میں آنا تھا، ان کے جو مرتبے تھے نا وہ کچھ دیر کے لیے سلب کر لیے گئے، ان کو جو درجات تھے وہ رک گئے، وہ نادم ہوئے کہ یہ میں نے کیوں ایسی بات سوچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ پر، ندامت پر، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، بڑوں کے امتحان بڑے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ خطا تو نہیں ہے، اعتراض آیا اور فوراً بندہ جھٹک دے تو وہ خطا نہیں، ہاں اس کو جما لے اور معاذ اللہ اللہ پاک پر اعتراض رکھے، وہ خطا ہے، وہ گناہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ندامت اختیار کی، وہ ان کے مقامات، مرتبے انہیں واپس مل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اپنے التجا کی کہ مولا کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے، میں نے تو غلط ایک خیال کیا، تو نے کرم فرمایا، مجھے مرتبے عطا کر دیے، لیکن یہ جو تیری حکمت ہے مجھے وہ بھی بیان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی نے جو ندا دی وہ یہ کہ جب ہم دریا پہ جب ہم زمین پہ بارش برساتے ہیں تو گندم نکلتی ہے، اناج نکلتا ہے، اور جب ہم دریا پہ بارش برساتے ہیں تو موتی پیدا ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس وقت گندم پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، اور دریا پہ موتی پیدا ہوتا ہے، موتی دریا سے نکلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت بارش، اس سے موتی بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، زرخیزی بھی آتی ہے، پانی کی کثرت بھی ہوتی ہے، ہمارے ڈیمز بھر جاتے ہیں، اور پھر بڑے معاملات جو ہیں بارش کی وجہ سے، اب جو اولے برستے ہیں یا برف باری ہوتی ہے یہ بھی بارش کی فارم ہے نا۔ اب یہ پہاڑوں پہ آ کر اسٹاک ہو جاتا ہے پانی کا، اور یہ اسٹاک جو ہے پھر گرمیوں میں ہمیں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھلتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہی بارش کا پانی ہم تک آگے پہنچتا ہے پہاڑوں کے پگھلنے کی وجہ سے، اور پھر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور بارش کے پانی میں بھیگنے کے بھی بڑے فوائد ہیں کہ بندہ اگر بارش ہو رہی ہو اور بندہ کپڑوں سمیت اس میں بھیگے تو اس پانی کے بھی بڑے فوائد لکھے گئے ہیں کہ اس سے جو ہے بدن بھی صاف ہوتا ہے اور بھی کافی سارے امراض دور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم پھر سحری بھی کرتے ہیں، سحری بھی بڑی برکت والی ہے، بارش بھی برکت والی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے، کچھ کالز لیتے ہیں پہلے، اور پھر انشاءاللہ چلیں گے، ہم سحری بھی کریں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ کچھ کالز دیجیے۔ میرا نام محمد اجمل رضا تاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ انوار سحری بہت اچھا جا رہا ہے۔ اشفاق بھائی آج جو پکچر دکھائی گئی ہے یہ ایک محاورہ ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات راز نہ سمجھے، ہر بات کو راز میں سمجھنا چاہیے کہ دیواریں بھی سنتی ہے، دیواروں کے بھی کان ہیں۔ بولے آپ کیا حضرت، اس پہ مائک آپ کا لگا ہوا ہے نا؟ مائک کون ہے؟ جی اگلی کال دیجیے۔ محمد اقبال عطاری ان کے شہر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ انوار سحری اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ حضور کی عرض یہ تھی کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو اس کو کن الفاظوں کے ساتھ ہم مشورہ دیں، اس کے محتاط الفاظ کیا ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ مشورہ ہونا چاہیے کوئی پراپر، ویسے ہی ہوا کی میں بے پر کی نہیں ہانک دینی چاہیے، مشورہ ہے آپ کے پاس تو پھر دینا چاہیے۔ حدیث پاک ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا گیا وہ امانت دار ہے، امین ہے، لہذا آپ جب تک
آپ کو درست مشورہ آپ کے پاس ہے، آپ غلط مشورہ دیں گے تو خائن کہلائیں گے. آپ نے اپنی امانت میں گویا خیانت کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کسی موبائل کا پوچھ رہا ہے اور وہ موبائل جو اچھا ہے میں اسے نہیں بتا رہا، دوسرا بتا رہا ہوں تاکہ اس کو کوئی ڈنڈی کوئی مار دے، کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کر دے، اور آپ درست مشورہ نہیں دے رہے تو آپ خائن ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث پاک کی روح سے جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا ہے کہ مشورہ، جیسے حسان بھائی نے فرمایا تھا کہ جب مشورہ دیا جائے تو یوں کہہ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے کہ میرا ناقص مشورہ ہے. اس پہ عاجزی بھی رہے گی، سامنے والے کے لیے بھی اسپیس رہے گا کہ آپ کی وہ نہیں بھی مانے تو آپ کا بھی دل نہیں ٹوٹے گا اور اس کی بھی دل جوئی کا معاملہ رہے گا. اگلی کال. محمد اشرف اطاری شارجہ سے. اشفاق بھائی، آج کی جو تصویر دیکھی ہے اس سے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ بزرگوں سے سنا تھا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو کسی سے مشورہ کر لو، اور اس کے لیے دیوار سے بھی مشورہ کر لو. ایک تو یہ ہے کہ اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرو، جب کوئی کام کرنے لگو تو کسی سے مشورہ کر لو، چاہے دیوار سے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ناکام نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ جب کوئی اہم مشورہ کرنے لگو یا کوئی راز والی بات آپس میں کرنے لگو تو ادھر ادھر دیکھ لو کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا راز فاش ہو جائے اور آپ کو پھر بعد میں زحمت اٹھانا پڑے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ویسے کہ دیوار سے مشورہ کر لو، یہ ٹھیک ہے حضرت؟ دیوار کے کان ہوتے ہیں، کہہ رہے دیوار کے کان ہوتے ہیں، احتیاط کریں. یہ تو دوسرا کہا. پہلی بات انہوں نے کی کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنا کام کرنے لگو تو مشورہ کسی سے بھی کر لو، چاہے دیوار سے کر لو. بتائیں مبالغتاً کہا ہوگا. اچھا مبالغتاً ہے، باقی مطلب کسی سے بھی مشورہ کرو ضرور. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ مشورہ اہل سے کیا جائے. اہل سے کیا جائے. بالکل. آپ کو گوشت چاہیے تو آپ میکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے، آپ گوشت فروش کے پاس جائیں گے، وہی بتائے گا کون سا گوشت اچھا ہے. امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا انداز ہے، مشورہ فرماتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہ اب ظاہر ہے آپ کے مریدین زیادہ تر چاہنے والے چھوٹے ہی ہیں تو چھوٹوں سے بڑوں سے یہ امتیاز نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مشورہ لیا جائے، چاہے چھوٹوں سے لیا جائے، اور ساتھ میں اس پر عمل ہو تو اس میں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہے. بالکل صحیح فرمایا. حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جیسے استاد شاگرد سے مشورہ کرے، پیر مریدین سے مشورہ کرے، گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا اگر اپنے بچوں سے بٹھا کے باہم مشورہ کرے اور پھر ان میں سے اگر کسی کی بات مانے گا تو اس میں دلجوئی بھی ہوگی. دلجوئی بھی ہوگی. اگلی کال. چلیں کچھ کلام سنتے ہیں. ماشاءاللہ حافظ عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے سحری کر لی ہے. اشعار انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ یا واجد بسم اللہ. چلیں ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول مدینے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ کی تیاری ہوگی. حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا. یہ رائے حق ہے صبر کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ رائے حق ہے صبر کے چلنا،
قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، اور یہ کہنا آقا چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بغض عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر لے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا، اور فضا میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدائے زعفر شتاش گونجتی ہے، ہر ایک قربان غورا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا، اور وہ بھی ہو جائے اگر میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سبحان اللہ، اہل بیت کے اطہار کی بھی یاد ہو جائے کچھ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ صلو علی الحبیب صلو۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق حسن و حسین سے، مجھے عشق علی اصغر
علمدار سے مجھے عشق آنے رسول سے میں تو جیتن کا غلام ہوں اور مجھے عشق غوث الورا سے ہے مجھے عشق خواجہ غریب نواز سے ہے مجھے عشق داتا صاحب سے ہے مجھے عشق بابا فرید سے مجھے عشق اعلیٰ حضرت سے ہے مجھے عشق عبداللہ اصحابی سے ہے مجھے عشق پیارے باپا سے ہے مجھے عشق مرشدی عطا سے ہے مجھے عشق حاجی مشتاق سے ہے مجھے عشق ہر ایک ولی سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے پنجتن کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں ان مبارک تنوں کی برکت سے برکت ڈال دے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں، ہماری سحریاں، ہمارے افطار، ہماری عبادتیں، ٹوٹے پھوٹے روزے یہ بھی قبول ہو جائیں اور سارے عالم اسلام کا بھلا ہو جائے. اور دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے الحمدللہ کہ ہم سب محبت و پیار کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم چلیں، آگے بڑھیں، سنتوں کو اپنائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تعلیم عام کریں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جائیں. بس آمین. پنجتن کے اہل بیت کے دیوانے بن جائیں، دیوانے بن جائیں. امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. کھانا پینا باب المدینہ والے اب بند کر دیں، امیر علیہ سنت کی طرف چلیں گے. کل انشاءاللہ ہماری ہوگی آپ سے ملاقات. ایک بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ موضوع ہے امیر اہل سنت کی بھی کل، تو انشاءاللہ خوب باتیں ہوں گی. کیوں نہ ہو، ہمارے مرشدی عطار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت 26 رمضان آ رہا ہے، تو ہمیں الحمدللہ اس کی خوشی ہے. اور الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی ہستی ہمیں ملی کہ جس کے صدقے میں ہمیں الحمدللہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اکرام کی پہچان ہوئی اور بڑے بڑے معاملات ان کے صدقے میں ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملے. مدنی چینل اور دعوت اسلامی جس ہستی کے صدقے میں ملی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہمارا موضوع اسی طرح کچھ پیر و مرشد کے حوالے سے ہوگا. ہم گویا مرشد ہوگا، مرشد بھی کریں گے اور کچھ مزید انفارمیٹو باتیں بھی ہوں گی کہ مرشد کیسے ہونے چاہیے، اسلام سے بیعت اور مرشد کے ثبوت وغیرہ کی بھی کوشش کریں گے کہ کچھ مدنی پھول انشاءاللہ پیش کریں. آئیے شیخ طریقت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فليعبدوا رب هذا